بمشہد شدم مستفیض از امام علی ابن موسیٰ علیہ السلام. یہ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کیونکہ حیف اور افسوس ہے آج حضرت امام علی رضا علیہ السلام کا یوم شہادت ہے، لیکن بدقسمتی سے ہمارے علماء، ہمارے مولوی صاحبان، ہمارے خطبہ میں سے کسی ایک نے بھی اس کا تذکرہ نہیں کیا جو اس امام علی رضا کا، جو اولیاء کاملین کے آفتاب ہیں، جو قطب مدار ہیں، جو قطب الاقطاب ہیں، جو مولا کائنات علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہ اور زہرا پاک علیہ السلام کے فرزند ہیں. اور دیکھیے کشمیر میں اہل بیت سے محبت کی روایت کیا ہے. جسے کسی شاعر نے کہا ہے اہل بیتن ہن محبت جزوی ایمان کوشرن در دین و دنیا رستگاری ہن یہ ساما کوشرن. اور حضرت شیخ یعقوب سرفی امام علی رضا کے روزے پاک پر مشہد پر جب گئے ہیں تو فرماتے ہیں بمشہد شدم مستفیض از امام علی ابن موسیٰ علیہ السلام. میں مشہد پر امام علی رضا علیہ السلام کے روزے پاک کی زیارت سے مستفیض ہوا. کون امام علی رضا؟ امام رضا شاہ عالم مدار غلا نشت معروف چندی ہزار. کون؟ امام علی رضا جو شاہ عالم مدار ہیں. کون امام علی رضا؟ معروف کرکھی جیسے اولیاء کاملین جیسے صد چند اور صد ہزار اس امام علی رضا کی چوکھٹ کے غلام ہیں. یہ شیخ یعقوب سرفی فرماتے ہیں غلامش معروف چندی ہزار رفیقم دراں سیر بودا زنے نئی کہ خوش مرد مرد افغنے. حضرت شیخ یعقوب سرفی فرماتے ہیں کہ ایک برگزیدہ خاتون، ایک ولی صفت خاتون اس سفر میں ہمارے قافلے کے ہم رکاب تھیں، اور ان کو صرف اپنی شباہت کی وجہ سے عورت کہا ہے، ورنہ ان کا ولایت، اس عورت کا ولایت میں ایسا پایا ہے کہ یہ بڑے بڑے مردوں کی رہبری جو ہے رہبری کرنے کے قابل تھی، اولیاء کی رہبری کرنے کے قابل تھی. مشہد کے سفر میں یہ عورت شیخ یعقوب سرفی کی ہمراہ تھی. لقب آفتی و طبع لطیف شدہ آفتی ہر وضی و شریف. اس عورت کا لقب آفتی تھا، آفتی اس عورت کا لقب تھا، اور شیخ یعقوب سرفی اس عورت کو اسی لقب سے یاد کرتے ہیں. ولی بود اما و عیب اما نبودیش مانا از فیض خدا. فرماتے ہیں شیخ یعقوب سرفی لیکن یہ آفتی جو ہمارے کاروان میں مشہد کی طرف مراجع ہونے والی عورت تھی، ہرچند کی یہ ولی صفت تھی، لیکن بظاہر اس کی آنکھیں اندھی تھی اور یہ بینائی سے جو ہے بہرمند نہ تھیں. لیکن نابینا ہوتے ہوئے، آما ہوتے ہوئے بھی یہ عورت، یہ آفتی فیض خدا سے نا امید نہیں تھی. بشے بود خوشگوئے در شاعری نمودی دری فن فنے ساحری. فرماتے ہیں یہ عورت ایسی خوشگوئی تھی اور ایسی شعر و شاعری میں ایسا ید طولہ رکھتی تھی کہ جیسے کہ فن ساحری میں، جیسے کہ شاعری میں فن ساحری رکھتی ہوں. منو او در گنبدے پر صفا کی آنجاست قبر امام خدا. فرماتے ہیں میں اور یہ باقی قافلے کے ساتھ، یہ عورت اور میں باقی قافلے کے ساتھ اس جگہ پہنچے، اس گنبد پر صفا پر، آستان قدس رضویہ پر، مشہد مبارک میں، خراسان میں، جس جگہ اس امام خدا علی رضا کی قبر ہے. شب بگزران دیم باہم تمام کہ خواہیم فیض ربود از امام. حضرت شیخ یعقوب سرفی فرماتے تمام کاروان نے شب امام علی رضا کے روزے پر گزارا اور حضرت امام کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے فیض و برکت کی دعائیں مانگنے لگے. ولے او بناگاہ سردر سجود نہادا درا سجدہ خوابش ربود. یہ محض ایک داستان گوئی نہیں بلکہ اس عالم اجل کے سفر نامے کا ایک حصہ ہے جنہیں زمانہ شیخ یعقوب سرفی کے نام سے جانتے ہیں. فرماتے ہیں جب ہم حضرت امام علی رضا کے روزے پر مطمئن تھے تو صبح ہوتے وقت یہ عورت جو نیک
سیرت عورت لیکن نابینا عورت تھی. اس نے اپنا سر سجدے میں جھکایا اور سجدے میں ہی اس کو خواب آیا, ہلکی سی اونگ آئی, اسے نیند آئی اور خواب میں چلی گئی. سزن زمانے کے در بامداد ندا چون خروس سحرگاہ داد. مؤذن زمانے در بامداد ندا چون خروس سحرگاہ داد. صبح کے وقت مؤذن نے امام علی رضا علیہ السلام کی مسجد گوہر شاد میں جب اذان دی, مرغ سحر کی طرح جب اذان دی, ازا خواب برخواست بینا شدہ بنور بصر چشم او وا شدہ. اور جب اذان کی آواز سے یہ نیک سیرت اور پارسا عورت, حضرت شیخ یعقوب سرفی کی یہ مصاحب عورت, جب اس اذان کی آواز سے بیدار ہوئی تو کیا دیکھتی ہے کہ ان کی دونوں چشمیں بینا ہو گئی ہیں, ان کی دونوں چشمیں نور بصیرت سے کامگار ہوئی ہے. دو چشم از غبارے اما پاک و صاف, ان کی دونوں آنکھیں اس اندھے پن کے غبار سے پاک اور صاف ہوئی تھی. بکوہل الہی عجب سرمناک, اور اللہ تعالیٰ کی باطنی سرمے سے عجیب طریقے سے جو ہے سرمناک ہو گئی تھی ان کی آنکھیں. جو بینا شدہ آنچنا دیدمش ز احوال آن خواب پرسیدمش. شیخ یعقوب سرفی فرماتے ہیں کہ جب میں اس عورت کے پاس گیا اور اس کو بینا دیکھا, اس کو دیکھتا ہوا دیکھا, اندھا پن اس کا زائل ہوتے ہوئے دیکھا, تو میں نے اس عورت سے اس کے خواب کا مدعا پوچھا. بگفتہ کہ من خود بدیدم امام کہ بود او پسے پردے سرخ تھام. تو وہ آفتی وہ عورت شیخ یعقوب سرفی سے فرماتے ہیں کہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے خواب میں امام علی رضا علیہ السلام کو دیکھا, جو اپنے روزے کے سرخ تھام پردے کے پیچھے تشریف فرما تھے. من این چشم بر پردہ مالید میں ز رنجوری خیش نالید میں. میں نے امام علی رضا کا سرخ پھام پردہ اپنی آنکھوں پر ملا اور اپنی اس درد کی شکایت کرتے ہوئے رونے لگی. خطاب از ادب کردمی یا امام ہمیں گفتمی دم بدم یا امام. شیخ یعقوب سرفی فرماتے ہیں میں نے حضرت امام علی رضا کے دربار میں ادب سے خطاب کیا اور دم بدم یا امام کہتی رہی. شدم باز بیدار بینا دو چشم بعین بصارت شدہ وا دو چشم. جب میں باز بیدار ہوئی تو میں نے اپنی دونوں آنکھوں کو بینائی سے منور پایا. ز تحریر این قصہ دل پذیر نباشت جزی مدعائے فقیر. اور آخر میں شیخ یعقوب سرفی فرماتے ہیں میں یہ واقعہ کیوں بیان کر رہا ہوں, اس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ ہمارے اہل سنت والجماعت کے جو جوان ہیں وہ یہ بات جان لے کہ موقر اہل سنت والجماعت کے ائمہ اطہار کا, علماء و فضلاء کا اس بارگاہ اطرت میں, اس خاندان نبوت کے اس ضامن کی بارگاہ میں کیا عقیدت ہے. اور آپ ان ائمہ طاہرین کو, ان 12 ائمہ طاہرین کو صرف ایک مکتب کے کھاتے میں نہ ڈالیں. اللہ ان کو ایک مکتب کے کھاتے میں نہ ڈالیں. یہ مسلمانوں کے متفقہ امام ہیں.